فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق حقیقی معبود برحق ہے، جس نے صرف 6 دنوں میں اس پوری کائنات کو پیدا کیا، بے شمار مخلوقات کو اس میں بسایا، اس پوری خوبصورت کائنات میں مجھے آپ کو بہترین انسانی شکل عطا کی اور ان تمام مخلوقات پر اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا کیا۔ بعدہ در انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات کو امت تک کما حقہ پہنچا دیا۔ معزز حاضرین، قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کے آغاز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ترتیب کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے، جس میں کافی احکام، مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ وہیں اللہ رب العزت نے اس سورت کے آغاز میں رشد و ہدایت، گمراہی و ضلالت کی وضاحت کی، اور یہ بھی بتایا کہ جو صحیح راہ کو اختیار کرتے ہیں وہ مومن ہیں، کامیاب ہیں، اور جو غلط راہ کو اختیار کریں گے وہ ناکام ہونے والے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے انسانوں کی تقسیم کی۔ اس دنیا میں پائے جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک مومن ہیں، دوسرے منافق ہیں، اور تیسرے جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ رشد و ہدایت، گمراہی و ضلالت اور لوگوں کی تقسیم کے بعد فوراً ہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سب سے پہلے اپنا تعارف کرواتے ہوئے دعوت توحید دی اور لوگوں سے کہا، قابل غور بات ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ نے لوگوں سے خطاب کیا، یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں۔ تو ہم جب توحید کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، تو اس میں صرف اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا نہیں ہوا، صرف مومنوں کا نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العزت اس کائنات میں پائے جانے والے تمام ہی انسانوں اور غیر انسانوں سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ خصوصاً کیونکہ عقل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مکلف انسان کو بنایا، تو انسان ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے بغیر تفریق کسی مذہب و دین کے تمام انسانوں سے کہا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب یہ رب کون ہے؟ تعارف اپنا اللہ رب العزت نے اس طرح کیا، الذی خلقکم والذین من قبلکم، رب میں یہ طاقت و پاور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا خالق ہے۔ تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہم تک جو ادوار ہیں، جو صدیاں گزری، ان کا اندازہ لگائیں، ایک صدی میں کتنے لوگ گزرے ہوں گے۔ ان سب کو، جو لوگ بھی تھے، ان کو پیدا کرنے والی ذات، اور ہم کو بھی جو ابھی ہم موجود ہیں، تم سب کو پیدا کرنے والا وہ رب ہے، تم اس کی عبادت کرو۔
یہ دعوت توحید ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، یہی تمہارے بچاؤ کا راستہ ہے۔ اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلی اولین شرط یہ ہے کہ اپنے رب کو مانو، اپنے خالق کو مانو، اس کی بادشاہت کو تسلیم کرو، اور اسی کے لیے اپنے آپ کو سجدہ ریز بناؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا مزید تعارف کرتے ہوئے اس کے بعد والی آیت میں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے اس زمین کو چلنے پھرنے کی جگہ بنائی، بستر کی طرح بچھا دیا کہ آپ آرام سے اس میں چل پھر سکتے ہو، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت کی طرح بنا دیا۔ یہ اللہ کا تعارف، غور کیجئے، توحید کو سمجھنے کے لیے جس انداز میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے، اگر یہی آیتیں سامنے رکھ دی جائیں، ان پر غور کر لیا جائے، تو ہر فطرت پر پیدا ہونے والا انسان ضرور بضرور اس توحید کو اقرار کر لے گا، مان لے گا ضرور۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے زمین کو بستر کی طرح بچھا دیا ہے، اور پھر آسمان کو تمہارے اوپر چھت کی طرح بنا دیا ہے۔ پھر کیا کیا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش کے نازل ہونے کا انتظام کر دیا ہے۔ اب یہ بارش نازل ہوتا ہے تو اس کا ایک خاص مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، جب بارش آسمان سے نازل ہو رہا ہے گویا یہ اللہ کی برکت ہے، ہم کہتے ہیں باران رحمت، اللہ کی رحمت ہے، جو رحمت آنے کے بعد اس زمین پر غلہ و اناج اگتا ہے۔ رزق لکم، اللہ نے کہا کہ اس کے ذریعے ہی سے پانی جب زمین پر پڑتا ہے، بنجر زمین بھی جو ختم ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندگی نصیب کرتے ہیں، اور اس میں سے تمہارے لیے کھانے پینے کی رزق کا اللہ انتظام کرتے ہیں۔ تو اب حق کیا بنتا ہے؟ اللہ کا تم پر یہ حق ہوا وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ان سب حقیقتوں کو سمجھ لینے کے بعد، جان لینے کے بعد، اب تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اس کا پارٹنر مت بناؤ۔ اگر بنانا ہے تو غور کرو ان کائنات کی ان قدرتوں پر جو اللہ رب العزت نے اپنے تعارف میں پیش کیا۔ سب سے پہلے تو اس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے چھت کی طرح بنایا ہے، اور پھر اسی طرح آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اور اس بارش کے ذریعے سے تمہارے لیے کھانے پینے کی تمام ضروریات، جتنی تمہاری سہولتیں اور ضرورتیں ہیں، ان سب کا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو پھر کیوں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو؟ کسی اور کو تم کسی اور کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ کسی اور سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں کیوں منوانے کی کوشش کرتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ ہی تمہارا خالق ہے تو وہی رب ہے، اور رب جب تم نے تسلیم کر لیا ہے تو پھر الوہیت اسی کی ہونی چاہیے، عبادت و بندگی اسی کی ہونی چاہیے، تمہاری زندگی میں اسی کی چلنی چاہیے۔ اور ایک طرف قرآن کریم ہی میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے تعارف کروایا اپنا، اور کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے اللہ کے نبی، غور کیجیے، نبی کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا، معلم بنا کر کے، ٹیچر بنا کر کے، تو اپنے انسانوں کے ٹیچر کو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو یہ بات بتائی کہ اگر لوگ میرے بارے میں پوچھیں رب کون ہے، اللہ کیا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، تو ان سے کہہ دیجیے انی قریب، میں ان سے بالکل قریب ہوں، شہرک سے قریب۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا کہ شہرک سے بھی ہم ان سے قریب ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات، چاہے وہ اچھے ہوں کہ برے ہوں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ جب ایک انسان یہ چیز مانتا ہے، اوپر والا دیکھتا ہے، اوپر والا سن رہا ہے، اوپر والا انصاف کرے گا، یہ جب تمہاری فطرت اس بات کی گواہی دیتی ہے تو گویا کہ اللہ رب العزت نے یہی بات بتائی کہ وہ تم سے قریب ہے، فإنی قریب۔ اب جب اتنا قریب اللہ رب العزت ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، جب بھی بندہ مجھ سے اپنی حاجت اور ضرورت مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تو میں اس کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، یعنی اس کی دعا کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ اللہ نے ایک تو اپنا قرب بتایا، اور دوسری بات یہ بتائی کہ جب بندہ مجھ سے اس یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ میں اس سے قریب ہوں تو میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب ان دعاؤں کو قبول کروانے کے دو اسباب ہیں، دو سبب کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوں گی۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور اللہ پر مکمل ایمان لایا جائے، یعنی توحید کے بغیر دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ جہاں اللہ نے اس آیت میں اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ جب اللہ کے نبی میرے بارے میں لوگ آپ سے پوچھیں تو یہ بتا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، اور دعا کرنے والے شخص میں دو چیزیں پائی جانی چاہیے، ایک اللہ کی اطاعت،
اللہ کی فرما برداری، یعنی اللہ ہی کی بات چلے آپ کی زندگی میں، آپ کے معاملات میں، آپ کی عبادات میں اللہ نے جیسے مانگا ہے، اللہ نے جیسے کہا ہے ویسے ہونا چاہیے، اور صرف اللہ پر ایمان اگر ہو تو پھر اللہ نے کیا کہا، لعلہم یرشدون، اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ اگر میری مان کر چلیں، میری عبادت کریں، میری اطاعت کریں تو پھر اسی میں ان کی بھلائی ہے، ان کی ضرورتیں بھی میں ہی پوری کرنے والا ہوں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اس طریقے کے کئی ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف مختلف انداز میں کروایا۔ جیسے ہمارا یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے خطبات جمعات کے ذریعے سے کہ توحید کو ہم قرآن کریم کے ذریعے سے اور جو اسلام میں جو حدیثیں ہیں اور اس طریقے سے اللہ رب العزت کی کچھ نشانیاں جو اس کائنات میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کی فطرتوں کو اپنی طرف مائل کیا ہے، اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے سلسلے میں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کر لیں گے، کسی اور کو بھی اختیار ہے، کسی اور کو بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، کسی اور سے بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، کسی اور کے لیے بھی قربانیاں کی جانی چاہیے، اور پھر جو یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ آخرت کیا ہے؟ ہمیں دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، یہ آئے ہیں زندگی ختم ہو جائے گی۔ یعنی ہر ملحد کو یہاں اللہ رب العزت پیغام دے رہے ہیں اپنے تعارف کے ساتھ ساتھ، ہر ایسے شخص کو جو اللہ کا انکار کرتا ہے، ہر ایسے شخص کو جو آخرت کا انکار کرتا ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے، یہاں ہم آئے، کھائیں گے، پیئیں گے، اپنی ضروریات پوری کریں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر فنا ہونے کے بعد ہم سے کوئی سوال پوچھ گچھ ہونے والی نہیں ہے۔ ہر ایسے شخص کو آج یاد رکھیں، دنیا میں یہ الحاد بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، ایتھیزم، اور خصوصاً بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اچھے پڑھے لکھے نوجوان اس چیز سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کالج اور یونیورسٹیز میں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کالج اور یونیورسٹیز کی طرف آپ رخ نہ کریں، اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بنیاد، بچوں کی بنیاد، عقیدے کو مضبوط کر کے اس طرف بھیجیے، کیونکہ آج جس طریقے سے فتنے رونما ہو رہے ہیں، بچے آج بڑی بڑی کالج اور یونیورسٹیز میں جانے کے باوجود بھی آج ایک ویل ایجوکیٹڈ نوجوان یہ کہتا ہے، ڈگری ہولڈر، دیر از نو گاڈ، اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، میں اس کی بندگی نہیں کروں گا۔ اور آپ کو معلوم ہے اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ دراصل اس وجہ سے ان چیزوں کو قبول کیا جا رہا ہے، بڑی تیزی سے اس لیے نوجوان قبول کر رہے ہیں کیونکہ جوانی کی عمر ہی شہوات و شبہات کی، ایک طرح سے ان کے سامنے شبہات رکھے جا رہے ہیں، دوسری طرح سے ان کی شہوتوں کو رغلایا جا رہا ہے، اور پھر جہاں حرام کی گئی چیزیں، اسلام کو صرف لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہاں پابندیاں ہیں، صرف یہاں حلال اور حرام ہی بتایا جاتا ہے، یہاں روکا جاتا ہے، یہاں ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، جبکہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، کئی محاسن ہیں، خوبیاں اسلام کی سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں بڑی تیزی سے یہ فکر اس لیے عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور لوگ اور نوجوان اس لیے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ اگر اسلام کو مان لیا جائے، اللہ کی توحید کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ نشہ نہیں کر سکتے ہیں، زنا نہیں کر سکتے ہیں، فحاشی میں نہیں جا سکتے ہیں، اور بہت ساری جو اپنی منچاہی چیزیں، اپنی منچاہی زندگی جیسے گزارنا انسان نہیں گزار سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی بات اس طریقے سے سمجھائی کہ ہم نے اسلام کا جو نظام بتایا ہے، ہدایت واضح کر دی ہے، جنت و جہنم کا تصور تمہیں پیش کر دیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہارے اور جانوروں میں فرق ہو جائے۔ حق آ جانے کے باوجود دل ہونے کے بعد سمجھتے نہیں ہیں، کان ہونے کے بعد سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہونے کے بعد حقیقت کو دیکھتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام کہا اللہ نے، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ کبھی کبھار تو یہ جانور ان سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس قدر انسان گمراہی کے گڑھوں میں چلا جاتا ہے کہ اب اس کے نزدیک اللہ کے سامنے جانور ہی بہتر ہوتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو ہر ایسے شخص کو اللہ رب العزت نے اس کی فطرت کو جھنجھوڑا، اور پھر سورہ مؤمنون کا آپ جب مطالعہ کریں گے، سورہ مؤمنون یہ 18ویں پارے کی آیت سورت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 78 یعنی 78 سے 83 تک کچھ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا، اور خصوصاً ایسے لوگوں کے سامنے جنہوں نے انکار کیا، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا، آخرت کا انکار کرتے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں آنکھیں دی گئی، تمہیں دل دیا گیا، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی جب یہ مانتے ہو کہ اللہ نے آنکھ دی ہے، میں گزارش کروں گا، جمعہ کا یہ موقع ہے، ایسے وقت میں موبائل فون کا استعمال یا آپس میں باتیں کرنا یہ جمعہ کی پوری فضیلتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے، براہ کرم اس بات کا خیال رکھیں۔ اور یہ جمعہ کے آداب میں ایسا نہیں کہ مجھے خراب لگ رہا ہے اس لیے میں بول رہا ہوں، نہیں، یہ جمعہ کے آداب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بغیر ضرورت اور حاجت کے انسان ایک کنکر سے بھی کھیلتے بیٹھ جائے، اور پھر آپ کا کوئی بھائی بھی بات کر رہا ہے، اسے بھی آپ چپ کرا رہے ہیں، پھر بھی جو ہے جمعہ کا پورا فضل ختم ہو جائے گا۔
تو لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھیں، یہ اسلام کے شعائر میں سے اس کو ہمیں لانا چاہیے، اور یہ تقوی کی بات ہے۔ اللہ سے جتنا جو قریب ہوتا ہے ان چیزوں کا آداب کا خیال رکھتا ہے، تو براہ کرم یہ اسلامی شعار ہے، اس کا اپنانا ضروری ہے۔ تو جیسے بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے بات بتائی کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ یہ آنکھ یہ دل اللہ نے دیے ہیں تو پھر شکر کیوں ادا کم کرتے ہو، کم اللہ کا شکر ادا کیوں کرتے ہو۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم غور کرو، تمہارے اندر مختلف نسلیں، تمہارے اندر مختلف رنگ و نسل، کئی خاندان، کئی قبیلے، کئی نسلیں گزر رہی ہیں، اور پھر دنیا کے مختلف علاقوں میں تمہیں تقسیم کر دیا گیا ہے، کوئی یہاں ہے تو کوئی کسی اور کونے میں ہے دنیا کے۔ تو اس طریقے سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب زمین کے مختلف علاقوں میں تمہیں تقسیم کر دیا گیا ہے، غور کرو جب قیامت برپا ہوگی اللہ میدان محشر میں سب کو جمع کریں گے، سب کو جمع کریں گے، جن کی زبانیں الگ تھیں، جن کی بولیاں الگ تھیں، جن کا رنگ الگ تھا، جن کی نسل الگ تھی، خاندان الگ تھے، ان سب کو اللہ رب العزت جو زمین کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ اس تمام لوگوں کو محشر میں جمع کریں گے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں زندگی اور موت کا جو سلسلہ اللہ نے رکھا ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی نے کی ہے، اور رات اور دن کی تبدیلی، رات اور دن کی تبدیلی، اس میں یہ کہ رات جانے کے بعد دن کا آ جانا یا دن کے ختم ہو جانے کے بعد رات کا آ جانا، یہ اللہ ہی کی کنٹرول اور اس کے اختیار سے چلتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں اس میں غور کرو، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے اور کبھی رات چھوٹی، اور کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا، یہ سب اللہ رب العزت کے نظام میں سے ہے، یہ اللہ رب العزت ہی نے بنایا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھنے کے بعد بھی کیوں نہیں سمجھتے ہو، یہ دیکھنے کے بعد بھی تم کیوں نہیں سمجھتے ہو۔ جب اللہ رب العزت نے اپنا تعارف اس طریقے سے کروایا اور یہ بتایا کہ اس پورے نظام میں، نظام کائنات صرف اور صرف اللہ ہی کے تابع ہیں اور اللہ ہی کی یہاں چلتی ہے، تو اس کے بعد کافر جب ان چیزوں کو سنتے قرآن مجید کی آیتوں کو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہتے کہ یہ تو وہی بات ہے، یعنی انہوں نے یہی بات کہی جیسے پچھلے لوگوں نے کہا تھا، پچھلے انبیاء کے ساتھ جو لوگ بھی انکار کرتے تھے، حق کا انکار جنہوں نے کیا، توحید کا انکار کیا، شرک پر ڈٹے رہے، ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یہ تو ہم مر جائیں گے، کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا ہمیں، جبکہ زمین ہمیں کھا جائے گی، ہم بوسیدہ ہو جائیں گے۔ عقل پر اگر زور دیا جائے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ زمین کھا جانے کے بعد ہمارے جسم، ہماری ہڈیاں، ہمارا گوشت پوست سب ختم ہو جائے گا، بوسیدہ ہو جائے گا۔ پوچھتے ہیں کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہی دعویٰ ہے یا یہ وہی باتیں ہیں جو ہمارے باپ داداؤں سے کیا جاتا تھا، یعنی پچھلے انبیاء نے بھی یہی بات کہی کہ تم جب مر جاؤ گے دوبارہ اٹھایا جائے گا، تم سے سوالات ہوں گے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ وہی وعدے ہیں، یہ وہی دعوے ہیں جو پچھلے ہمارے باپ داداؤں کے ساتھ کیے جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے لوگ اپنے منہ کو پھیر لیتے اور کہتے ہذہ اساطیر الاولین، یہ پرانے افسانے، یہ پرانے افسانے، پرانی باتیں ہیں، پچھلے لوگوں میں بھی یہی بات ہوا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کی فطرتوں کو جھنجھوڑا۔ اس کے بعد جو سوالات اللہ تعالیٰ نے پوچھے ہیں جس دلچسپ انداز میں، اس کو سمجھنے والی بات ہے۔ پہلا سوال آیت نمبر سورۃ المؤمنون کی 84 سے 89 تک اللہ رب العزت نے پوچھا، پوچھو ان لوگوں سے اللہ کے نبی، زمین اور زمین میں جو کچھ موجود ہے کس کی ملکیت ہے، کس کا مال ہے، کس کی چلتی ہے زمین اور زمین میں موجود تمام چیزوں پر؟ وہ کہیں گے سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے ان تمام سوال کو سننے کے بعد کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی۔ تو پھر اللہ پوچھ رہے ہیں تو پھر سمجھ کیوں نہیں رہے ہو اس چیز کو؟ جب تم اقرار کرتے ہو تو سمجھنے والی بات کیوں تم سے دور ہوتی ہے اور تم کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے ہو؟ پھر دوسرا سوال اللہ نے پوچھا، ساتواں آسمانوں اور عظیم عرش کا مالک کون ہے؟ ساتوں آسمان جو تمہارے اوپر نظر آتے ہیں، اور پھر عظیم عرش جو اللہ رب العزت جس پر مستوی ہے، بتاؤ ان سب کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ افلا تتقون، ضرور ان سوال کے بعد وہ لوگ کہیں گے، ان کی فطرت گواہی دے گی کہ ضرور بضرور اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت ہی اس کا مالک ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر تمہیں ڈر کیوں نہیں ہے؟ اس کائنات کا مالک، ان ساتوں آسمانوں پر اسی کی بادشاہت ہے، عرش عظیم کا مالک وہی رب ہے، تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہیں اس کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے، اس کے اچانک آنے والے معاملات سے؟ تمہیں ڈر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ پھر تیسرا سوال اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پوچھا، پوچھئے کہ کائنات کی تمام چیزوں میں اختیار کس کا ہے؟ کائنات کی تمام چیزوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں موجود جو درخت ہیں ان پر ہلنے والے ایک ایک پتے پر بھی اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ کا حکم ہے، سے ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ جائے۔ تو اللہ رب العزت وہی پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ اس کائنات میں موجود ہر چیز پر کس کو اختیار ہے، اور بتاؤ جس کو اللہ رب العزت پناہ دے دے، کیا کوئی اور ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو پناہ دے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو اگر نفع دینا چاہے تو کائنات میں کوئی ہے جو اس نفع کو نقصان میں بدل دے؟
یا پھر اللہ رب العزت کسی کے ساتھ نقصان کا فیصلہ کر دے تو کائنات میں کسی میں وہ طاقت اور جرأت ہے کہ اللہ رب العزت کے اس فیصلے کو بدل کر کے اس نقصان کو فائدے میں بدل دے؟ ضرور کہیں گے یہ لوگ کہ اللہ رب العزت ہی ہے۔ سیقولون للہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے لوگوں کو بنایا، لوگوں کی فطرتوں سے واقف ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر جو انکار کر رہے ہیں اللہ کا، وہ خود کہیں گے، خود ساختہ طور پر ان سے زبان سے بات نکلے گی، یہ اللہ رب العزت ہی کا اس میں اختیار ہے۔ تو اللہ پوچھ رہے ہیں قل فأنا تسحرون، پھر کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے کہ تم پر جادو ہو گیا ہے؟ ایک عام انسان جس پر جادو ہو جاتا ہے، اس پر اگر اختیار نہ چلے، وہ اگر بات نہ سمجھے، ہپنوٹائز ہو گیا ہے، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ تمہیں تو عقل ہے، تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم عقل مند ہو، تم پورے معاشرے کے، سوسائٹی کے معزز لوگ ہوں، اشراف ہو، تم رئیس ہو، تو اتنی عقل ہونے کے باوجود بھی ایسا معاملہ کیوں ہے کہ تم ایسے لگتے ہو کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے؟ ان تمام حقیقتوں کو کھول کھول کر کے اللہ نے بیان کر دیا، اس کے باوجود بھی تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم اس کا انکار کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی، بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا والوں تک حق کو پہنچا دیا، حق کو پہنچا دیا۔ حق کیا ہے؟ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اس حق کو ہم نے پہنچا دیا۔ انہم لکاذبون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہی جھوٹے، اللہ کی ذات کے سلسلے میں، رسول کے معاملات میں، دین کے معاملات میں انہوں نے خود بہت ساری چیزیں گڑ گڑ کر کے بیان کر دی ہیں، یہ جھوٹے ہیں، اللہ نے واضح کر دیا، کیونکہ سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، سب سے بڑا حق اور سچائی اللہ کی توحید اگر ہے تو پھر سب سے بڑا جھوٹ بھی اللہ پر یہ باندھنا ہوا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، کسی اور میں بھی اختیارات پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے واضح کہہ دیا متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی اپنے بیٹے کو نہیں پیدا کیا، اپنے بیٹے کو نہیں بنایا ہے، نہ ہی اپنا کوئی ہمسر اور شریک بنایا ہے۔ پھر اللہ نے اور وضاحت کی وما كان معه من الہ لذهب كل الہ بما خلق، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غور کرو اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہوتا، اللہ کے علاوہ بھی کوئی مالک ہوتا تو پھر وہ کیا کرتا؟ جس چیز کو اس نے پیدا کیا، جس خطے کو، جس زمین کو، جس کائنات کو اس نے پیدا کیا، وہ اس پر اپنی حکومت چلاتا۔ پھر اس کے بعد وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ایک معبود دوسرے معبود پر، ایک خالق دوسرے خالق پر دوڑتا اور ایک دوسرے میں یہ چاہتے کہ میں ہی غالب رہوں، میں ہی غالب رہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ عما یصفون، اللہ رب العزت ان تمام صفات سے پاک ہے جو یہ گڑتے ہیں اور اللہ کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں غور کرو، کائنات کا جو نظام خوبصورت انداز میں چل رہا ہے، صبح وقت پر ہوتی ہے، شام وقت پر ہو رہی ہیں، اور یہ نظام جس طریقے سے پورے عدل و انصاف سے، پورے اطمینان سے چل رہی ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد کیا تمہیں یہ تصور اب بھی آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہوتا تو وہ اپنی کائنات الگ بساتا، اس کا اپنا ایک آرڈر چلتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نظام اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ ان تمام آیتوں کا خلاصہ اور پیغام یہی ہے کہ سب سے بڑی سچائی اس کائنات کی، سب سے بڑی حقیقت اس کائنات کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اس کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا کہ وَلَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، اس کائنات کے ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا ہمسر اور کوئی اس کا جو ہے شریک نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس خطبے کا یا ان آیات کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ مشرکین اللہ رب العزت کی ربوبیت کو تسلیم کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے کہا سیقولون للہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اس پر اللہ ہی کی تخلیق، اس پر اللہ ہی کی بادشاہت چلتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ربوبیت کو مانتے تھے، خالقیت کو مانتے تھے، اس کے ملک و بادشاہت کو مانتے تھے۔ انکار کس چیز کا تھا؟ الوہیت کا تھا، یعنی صرف اللہ کو سجدہ نہیں ہوتا تھا، صرف اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے تھے، اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے معبود گڑھ لیے تھے، اپنے معبود بنا لیے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ان میں کوئی نیک لوگ گزرے ہوں اور ان کی صالحیت میں غلو کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت شاید ان کو اختیارات اللہ نے دے رکھے ہیں، کائنات کے جو کچھ اختیارات اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں، یہ تصور اور اس خیال کی وجہ سے اور اپنے بزرگوں اور نیک اور صالحین کے غلو میں، ان کی عزت و تعظیم میں غلو کرنے کی وجہ سے ان کو وہ سجدہ ریز ہونے لگے، ان سے وہ دعائیں مانگنے لگے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، لیکن وسیلہ ہم ان کا پکڑیں گے، ہم ان کو ذریعہ بنائیں گے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو بالکل خاک ہیں، ہم تو بالکل مٹی ہیں، ہم بالکل حقیر ہیں، ہم ان کا اگر وسیلہ پکڑیں گے، ہم ان کو اگر ذریعہ بنائیں گے تو اپنی دعائیں ہم قبول کروا سکتے ہیں۔ نیک اور صالحین بزرگوں کے حوالے سے لوگ اس طریقے سے اللہ رب العزت کا
ہمسر اور شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے کبھی بھی قرآن کریم میں کسی بھی ولی یا بزرگ یا کسی فرشتے نبی یا مرنے والے لوگوں کو کسی بھی اختیار کے دینے کا اللہ نے اقرار نہیں کیا۔ اگر کسی کو یہ ہے تصور ہے، کوئی یہ مانتا ہے کہ فلاں نبی کو، فلاں بزرگ کو، فلاں ولی کو، فلاں شہید کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، تو پھر دلیل لاؤ۔ قل ہاتوا برہانکم، اللہ نے کبھی اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ میں آپ کے سامنے کئی صحابہ، بلکہ آپ کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کی اولاد کا انتقال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سلسلے میں کوئی اختیار نہیں تھا۔ آپ بشر اور انسان ہونے کے ناطے آپ بھی بیمار ہوئے، آپ پر بھی جادو کے اثرات ہوئے، آپ کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے علاج بتایا قرآن کریم کی آیتوں کو نازل کرتے ہوئے، اور آپ کو تلقین کی، صبر کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، جب کبھی آپ پریشان ہوتے فَكَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، اللہ رب العزت کے لیے کھڑے ہو جاتے، اللہ کے لیے سجدہ کرتے، نماز پڑھتے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا۔ تو لہٰذا خطبہ جمعہ کا پورا خلاصہ ان آیتوں کا جو اللہ رب العزت کے تعارف کے سلسلے میں اللہ کی توحید کو بتانے کے لیے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں، ہمارے پاس بصیرت و بصارت ہے، اور اس کائنات میں جو اللہ نے ہمارے لیے فطرت رکھی ہے، ہماری عقل اور فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کو اکیلا مانیں، ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ یہی اقرار اللہ رب العزت نے ہم سے ہر نماز کی ہر رکعت میں کروایا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالی ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہی بات ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہی ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، تمام پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، عقیدہ توحید پر باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک و بدعات و خرافات سے ہمارے آنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر باقی رکھے، جب خاتمہ ہو اس نے خاتمہ نصیب کرے۔ انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔